السلام علیکم ویورس، آج ہم انشاءاللہ جو کل ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی تو تحقیق میں اعتماد پہ جو اس کے کچھ جو پوائنٹس بتائے تھے کہ تینوں انشاءاللہ جو میدانوں میں، چاہے وہ عوامی سطح پہ یا پارلیمنٹ کے اندر یا پھر عدالت میں، انشاءاللہ تینوں محاذوں سے جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ فتح حاصل کرے گی۔ تو اس کے میں نے آپ کو ریزن بتا دیے تھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ جو اتحادی ہیں، اگر یہ اگینسٹ اپنا جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے حکومت کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر ان کا کیا بنے گا، اور ان کو جو ہے وہ کس بیسس پہ یہ جا رہے ہیں۔ تو کل کیونکہ ویڈیو لمبی بھی ہو گئی تھی لاسٹ ویڈیو، تو وہ اس پہ یہ بات نہیں کر سکا میں، اس لیے پھر 20 منٹ کی آلریڈی ہو چکی تھی، تو وہ پھر پاسبل نہیں تھا۔ تو پھر میں نے کہا چلیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو بات تھوڑی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ اس میں پوری کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح یہ چودھری برادران ہیں، تو یہ ان کو تو یہ یقین دہانی اپنا مانگ رہے ہیں اپنا پیپل پارٹی سے کہ آپ نون لیگ کی ہمیں گارنٹی دیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی جو گارنٹی مانگ رہے ہیں نون لیگ سے، ایم کیو ایم والے، کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں گارنٹی دیں، جو یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے معاہدہ کہہ رہے ہیں یہ پورا کریں گے، اور وہ ریٹن طور پہ معاہدہ جو لکھنے کے لیے اس میں ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے بھی ان کی بات نہیں بن رہی۔ تو کل رات کو جو ہے نا وہ ایک دم سے اسٹیٹمنٹ پھر آئی ہے کہ ہم نے کوئی ابھی معاہدہ ہمارے درمیان نہیں ہوا۔ تو مسلم لیگ کاف جو ہے یہ ان کا اگر یہ بالفرض حکومت کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، تو یہ اگلی دفعہ جو ہے وہ کس طرح ان کے ساتھ الائنس میں الیکشن لڑیں گے، ان کے ساتھ یہ پی ایم ایل این والوں کے ساتھ، شہباز شریف نواز شریف لوگوں کے ساتھ، تو پاسبل نہیں ہے یہ۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہوگا نہیں، کیونکہ وہ حکومت ہی توڑ دے گا، اسمبلیاں توڑ دے گا۔ 2 اسمبلیاں تو توڑ سکتا ہے نا، پنجاب کی بھی توڑ سکتا ہے اور کے پی کے بھی توڑ سکتا ہے، باقی سب لوگ ریزائن دے دیں گے تو دوبارہ سے الیکشن کرانے لگیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ اب یہ کیسے آپ جو ہے وہ نون لیگ والوں کو پتہ ہے، اگر وہ اپنی مفاد کے لیے اگر راضی بھی ہو جائیں تو باقی ان کے ایم این اے نہیں کبھی راضی ہوں گے کہ آپ کس طرح ان کو، اور شہباز شریف شاید راضی بھی ہو جائے ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، لیکن وہ نہیں، باقی نواز شریف وغیرہ نہیں ہوں گے، باقی لوگ نہیں ہوں گے، پارٹی کے جو مین جتنے بھی ہیں اہم جو ان کے بندے وہ نہیں ہوں گے۔ تو کئی لوگ آپ کو پتہ بیان بھی آ چکا ہے، حسن اقبال کا بھی آ گیا، خواجہ آصف کا بھی آ گیا، شاہد خاقان عباسی کا بھی آ گیا، وہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آلموسٹ 1.5 سال میں اتنا کچھ کام کر دے گا، وہ کام کر کے چلا جائے گا، اور وہ بلدیاتی انتخابات میں بھی جو ہے نا اس کو فائدہ ہو جائے گا، اور پھر باقی ہمارے بندے بھی توڑ لے گا، اور اتنے کام کر دے گا کہ ووٹ بینک جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا جو ہے نا وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو اگلے الیکشن میں فائدہ ہو جائے گا، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اس لیے میرا تو نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی مانیں گے، اس لیے آخر میں ان کو پھر جو ہے نا وہ ساتھ دینا پڑے گا حکومت کا ہی، اور ان کو دینا پڑے گا تو ایم کیو والے بھی دیں گے، اور وہ باپ پارٹی وہ تو وہاں تو صرف وہ کیونکہ پیسہ تو وہ لوگ استعمال کرتے کوئی نہیں ہے کہیں پہ، کوئی ان کی عوام کی جو ہے نا ایمنسپیشن کے لیے، کوئی ان کی ویل بینگ کے لیے تو کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ان کی ڈیولپمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی یونیورسٹی بنتی ہے، نہ کالج بنتے ہیں، نہ ہاسپٹل بنتے ہیں، بس تھوڑا بہت سارا کچھ تھوڑا بہت کہیں نہ کچھ تھوڑا بہت کہیں ایکسپینس جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، باقی سارا فائلوں میں خرچ ہوتا ہے۔ آپ کو بتائیے کہ وہاں پہ جو گھروں میں جو ہے ان کے جو بیوروکریٹ تھا تو اس کے پاس سے کتنے پیسے نکلے تھے، تو وہ وہاں پہ تو لوگ کیش گھروں میں لے کے جو ہے نا کروڑوں اربوں روپے جو گھروں میں رکھا ہوا ہے، سونے رکھے ہوئے، تو وہاں تو یہ حالات ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابھی انہوں نے عبدالقدوس بنیجو صاحب جو ہے انہوں نے کیسے جو ہے وہ عدم اعتماد، حالانکہ وہ اسپیکر تھا اور وہ عدم اعتماد لے کر آیا اس کے خلاف، اور وہ خود جو ہے نا وہ آ کے بن گیا، تو وہ جو جام کمال کے خلاف، اور خود جو ہے نا وہ یہ بھی چیف منسٹر بن گیا۔ تو پہلے بھی تو بنا تھا، ان میں سے کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ان کے پاس کوئی قابلیت ہے،
اور ان کے اتنے برے حالات ہیں. میں گوادر پہ انشاءاللہ ویلاگ کروں گا کہ وہاں پر کیا ہے, کیا پوزیشن کیا ہے وہاں پہ اداروں, وہاں پہ جو وہاں پہ کام ہی صرف ابھی اس وقت جو ہے وہ پراپرٹی کا ہے, باقی تو کوئی کام شام ہے کوئی نہیں. اور وہ پراپرٹی کا کام جو ہے وہ آج کل بالکل ہی ٹھپ پڑا ہوا ہے. اور جو پرائسز ہیں ان پہ ہی بات کروں گا انشاءاللہ. تو وہاں پر اور جو لوگ ہیں اتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کو نام کی اسپیلنگ تک نہیں آتی ہے, ایسے لوگ وہاں رکھیں. یہ کیا چلائیں گے, یہ کیا کوئی ادارہ چلائیں گے؟ اب 50% کہتے ہیں جی ان کو دے دیں گے, اس پہ بھی میں بات کروں گا. ظاہر ہے بات سے بات جاتی ہے. اب 50% جو وفاق کا 25% ہے جو ابھی نیا ایگریمنٹ ہوا ہے ریکوڈک کا, تو اس میں 50% ان کا ہے اور 50% ہمارا ہے. تو 50% ہمارے میں سے 25% بلوچستان کو ملے گا, اور بلوچستان 25% جو ہے نا وفاق کو ملے گا. تو عمران خان نے اعلان کیا کہ بھئی وہ بھی ہم جو ہے بلوچستان کو دیں گے. انہوں نے کام کچھ نہیں کرنا, انہوں نے تو جیبوں میں ڈالنا ہے, بڑی بڑی پراپرٹیاں خریدنی ہیں, منی لانڈرنگ کرنی ہے اور باہر پراپرٹیاں خریدنی ہیں آف شور اکاؤنٹ میں, اور فائدہ تو دنیا کو ہی ہونا ہے. ان کو دینے کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ تو ویسے بھی ان کا نہیں تھا. میں تو انشاءاللہ یہ جب اس پہ بات کروں گا تو میں کہوں گا کہ اس کا کیا وادر تو ان کو دینا ہی نہیں چاہیے. اس پہ بات کروں گا کیونکہ ظاہر ہے ان سے یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. ان سے تو اتنا بڑا بلوچستان ہے, ان سے تو ظاہر ہے کوئی ایک شہر نہیں چلتا چھوٹا سا. تو ان کو پورا صوبہ, اور پھر وفاق کے پاس تھا یہ, تو ویسے ہی ہم نے شامل کر دیا تھا. یہ تو وفاق نے خریدا تھا وادر. تو یہ ابھی ریکڈ کو یہ کیسے کریں گے؟ پہلے تو انہوں نے وہاں کے بلوچستان کے کسی منسٹر نے 1 ارب روپے لیا تھا, اور یہ جو ہے نا کس طرح جو ہے یہ معاہدہ ہوا تھا, اور پتہ نہیں چیف منسٹر نے کتنا لیا تھا. وہ چند ارب کی بات ہے, باقی انہوں نے اس کو دے دیا تھا. اور ایسا معاہدہ تھا کہ آپ جو بھی چیز نکالیں گے سارا کچھ وہاں کی ریفائنری جو اس کی ہوگی وہ جا کے آپ یہاں سے لے جائیں گے اپنے جہازوں پہ, اور وہاں سے ریفائنری کر کے آ کے بتائیں گے ہمیں جی ہمیں گولڈ جو ہے نا اس میں سے اتنا نکلا تھا. تو پتہ نہیں کتنے وہ مطلب اتنے مطلب ہمیں ان پہ کیسے اتنا ذرا ٹرسٹ ہو گیا کہ ہم اس طرح سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا. آپ بھائی یہیں پہ لیبارٹری بنائیں, یہیں پہ اس کی مائننگ سارا کر کے کمپلیٹ کر کے پھر وہاں پہ لیبارٹری میں اس کو شپ کریں, وہاں اس کو خام شکل میں لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا, ٹھوس شکل میں, اور گولڈ بالکل پیور نکال کے بتائیں جی کتنا نکلا. یہ تھوڑی کہ اپنے ملک میں لے جائیں اور اس کے بعد. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں, اس طرح کے ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس لیے اتنے نہل قسم کے لوگ ہیں. ویسے تو سارے سیاستدان آلموسٹ نہل ہیں, آلموسٹ سارے ہی. چند ہوں گے, اور وہ جو ہیں بھی اہل لیت رکھتے ہیں چند ایک, تو وہ اس میں جو خاص طور پہ بھی جو حکومتیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں بدنیت لوگ ہیں. اگر اہل ہوتے تو آج پاکستان یہ تو نہ ہوتا نا. آج 45,000 ارب کا قرضہ ہے, ٹھیک ہے, 100 آلموسٹ کوئی $18 بلین, ٹھیک ہے نا, $118 بلین کا جو ہم مقروض ہو گئے ہیں ڈالروں میں. اکانومی ہماری جو ہے وہ 350 سے اوپر جا ہی نہیں رہی. 350 تھی, آج سے کوئی مطلب جب پی ٹی آئی حکومت آئی ہے اس وقت. اس کے بعد ہم نے پھر مزید ڈی ویلیو کرنسی کر دی ہے, تو ابھی ہم دوبارہ اس کو مشکل سے ہم نے ٹچ کیا ہے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری پوزیشن ہے. تو اگر قابل ہوتے تو یہ بات کرتے. تو میں ابھی اس لیے وہ بات نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی سے اور کیا غلطیاں ہوئی ہیں حکومت سے, کیونکہ بہرحال کچھ بھی ہے ابھی. کیونکہ میں نے کل الائنس کا ورڈ اس لیے یوز کیا تھا کہ ہم بلاک بھی نہیں بولتے, گروپ بھی نہیں بولتے, الائنس بول رہے ہیں. تو اس الائنس میں جہاں پہ سارا مڈل ایسٹ ہے, اور خاص طور پہ جن سے ہم تیل اور پیسے مانگتے ہیں, سعودی عرب اور یو ای, ٹھیک ہے, تو یا قطر, تو وہ سارا جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے. وہ رشیا کے ساتھ ہے, چائنا کے ساتھ ہماری کوششوں کی وجہ سے آ گیا ہے. اب یہ بھی سعودی عرب ورنہ نہیں تھا. تو ابھی دیکھیں ان کو سبق سکھانے کے لیے کل جو ہے وہ ارامکو کی جو ہے آئل فیلڈ, وہاں پر اس پہ سعودی عرب میں جہاں اٹیک ہوا ہے. تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا, وہ اور سپلائی کم کر دے گا, تو پھر تو اور تیل کی پرائسز اوپر چلی جائیں گی. جو تمہارا مقصد ہے وہ تو, اور تم اپنے مقصد کے خود ہی خلاف کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ حوثی باغیوں میں کچھ بہت سے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ ایران کے ساتھ ہیں, اور ایران کا ظاہر ہے رشیا کے ساتھ اس کا بڑا اچھا اس کی دوستی ہے, تو وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن یہ جس طرح طالبان کے اندر ایک فرکشن نکالا تھا انہوں نے ٹی ٹی پی, اسی طرح انہوں نے اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ رکھے ہوئے داعش کا ایلیمنٹ, اور جو سی آئی اے اور موساد جو ہے نا جس کو جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ ان کے کہنے پہ جو ہے وہ ان حوثی باغیوں نے جو سی آئی اے کو جن کو کنٹرول کرا, انہوں نے وہاں اٹیک کیا. تو اس طرح کیا ہوگا, اور تیل کے پیسے اوپر جائیں گی تو پھر یورپ چیخے گا. گیس ویسے ہی اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے خود ہی پہلے بند کیا ہے, جی ہم نہیں لیتے, ٹھیک ہے نا. تو بند کیا تو وہ اپنے ہی نقصان کریں گے. اب وہ کہہ رہا ہے آؤ لینی ہے تو آؤ روبلس میں لو,
روبلز خریدو، ٹھیک ہے، یا آپ کو یورو میں ملے گا یا یوان میں ملے گا، تو اب وہ خریدیں گے تو ڈالر ویسے ہی جائے گا، تو وہ تمہارے مفاد کو نقصان ہو رہا ہے، جو تمہاری گیم جو ہے وہ تمہارے الٹے پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا چائنا نے، رشیا نے. تو ابھی جو ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. جو کام کرتے ہیں وہ ان کے اگینسٹ پڑ جاتی ہے، جو پالیسی کرتے ہیں، جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں ان کے اگینسٹ ہو جاتی ہے بات. تو یہ بات ہے کہ یہ چودھری جو ہے اگر جاتے ہیں بالفرض نیکسٹ الیکشن میں لڑتے ہیں اور وہ اکیلے لڑتے ہیں، تو اکیلے تو میرا خیال میں مشکل سے شاید 1 سیٹ لے لیں یا 2 سیٹ لے لیں، وہی بڑی مشکل ہے. میرا تو نہیں خیال ہے 2 سیٹیں بھی لے سکیں گے. اور پچھلی دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی الائنس کی وجہ سے جیتے ہیں، ہمارا وہاں کینڈیڈیٹ نہیں تھا تو اس کی وجہ سے جیتے ہیں، اور ہمیں مطلب پی ٹی آئی کو ہی آنکھیں دکھاتے ہیں. میں تو حیران ہوں کس طرح کے لوگ ہیں، ان کو کہتے ہیں بہت بڑے سیاستدان ہیں. یہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے اگر انہوں نے یہ غلطی کی، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور نون لیگ والے تو کبھی، یہ تو ظاہر مفاد کے لوگ ہیں، سارے ہی مفاد کے ہیں، وہ کیوں چاہیں گے. اس لیے وہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں چاہتے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور وزیر اعلیٰ نہیں بنے تو کبھی بھی نہیں ساتھ دے گا. تو اس وجہ سے وہ بھی نہیں دے گا، تو وہ بھی نہیں دے گا. اور باپ پارٹی تو آپ کی 2 میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو سارا پیسوں کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. تو ان کا بھی جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین نہیں بنا ہوا ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی بنا ہوا ہے. تو قاسم سوری بھی اور وہ بھی صادق سنجرانی، تو وہ ہماری وجہ سے بنا. کتنی دفعہ ہم نے جو ہے وہ یہ اس کو نکالنے، اس کے تحریک میں اعتماد اس کے خلاف بھی پیش ہوئی ہے، لیکن جو ہے اس کو ظاہر پی ٹی آئی نے اور بھی ظاہر طاقتوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور اس کی وجہ سے یہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. نہیں تو یہ سینٹ کا چیئرمین نہ ہوتا. تو لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، تو آخر میں اس نے بھی آ جانا ہے. تو یہ ہے بہت ساری. باقی رہ گیا وہ ایم کے ایم ظاہر ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کتنی دفعہ پیپل پارٹی نے ان سے وعدے کیے ہیں، وہ وعدے شادے کوئی نہیں پورے کرتے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ جو اس سے مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں، گورنرشپ مانگ رہے ہیں شاید. ٹھیک ہے، اب وہ گورنرشپ کے لیے ظاہر ہے وہ ریٹرن اس لیے وہ ایگریمنٹ نہیں کرا، کیونکہ اس نے دینا وینا کوئی نہیں. وہ ہمیشہ زبانی باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، ان کو ہی پتہ ہے ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں وہ. تو پی ٹی آئی نے تو پھر بھی ان کو کافی کچھ اب تک چلو دیا بھی ہے، فنڈ بھی دیے ہیں، اور وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو باقی پیپل پارٹی تو کوئی کام نہیں کر رہی سندھ میں، اور خاص طور پہ کراچی میں. تو یہ حالات ہیں. تو اب یہ جو ہے گیم تو بالکل جو ہے نا وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو رہی ہے کہ بہت مشکل ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ گرے. ٹھیک ہے، اور یہ تحریک جو ہے نا عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ اپوزیشن کو ناکامی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا کیا مستقبل ہے. تو باقی جو اگر یہ لوگ غلطی سے آ گئے تو مہنگائی کیا ہوگی، ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کتنی مہنگائی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے. باقی کن چیزوں میں فرق پڑے گا. پٹرول میں فرق پڑے گا، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا شاید 180 روپے پہ، اگر آج جو ریٹ ہے تو 180 190 پہ پٹرول چلا جائے گا. اور اگر ریزرو جو ہے ابھی قرضے لے کے بلڈ اپ کیے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت کیا ہے، باقی 5-6-7 ارب ڈالر قرضے سے ہم نے جو ہے بلڈ اپ کیے ہیں، اضافہ کیا ہے. تو وہ جو ہے اگر وہاں سے نہیں خرچ کرے گا تو پھر ڈالر چلا جائے گا. اگر 1.5 سال تک یہ مطلب اگلے الیکشن تک 2023 کے آپ سمجھ لیں اگر اگست تک، تو یہ 200 سے اوپر ہی ہوگا، شاید 220 225 پہ ہو. اور اگر یہاں سے خرچ کریں گے تو ڈالر آپ دوبارہ آپ کا جو ہے، یا آپ قرضے لیں گے، مزید اور قرضے لیں گے اور وہی مارکیٹ میں پھینکیں گے ڈالر کو روکنے کے لیے، مصنوعی جیسے پہلے روکا ہے ساکھ ڈار نے. ٹھیک ہے، مارکیٹ سے پیسے لیتا رہا، مارکیٹ میں پھینکتا رہا اوپن مارکیٹ میں، اور جس کی وجہ سے جو ہے جو ڈیمانڈ آ رہی تھی وہاں سے وہ پھینکتا رہا تاکہ روپے پہ پریشر نہ پڑے اور جو ہے آپ کا کرنسی جو ہے اسٹیبل رہے. تو اگر پھر وہیں کام کریں گے تو پھر اس طرح ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے وہ ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا وہ ہوگا. اور جب ریٹ اوپر جائے گا تو پھر مہنگائی مزید ہوگی. باقی اگر یہ کرونا کا زور، کیونکہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے اور یہ ڈرامہ آلموسٹ 1 سال تک، جو اگلے سال تک ختم ہونے کے اس کے پورے چانسز ہیں، ختم ہو جائے گا. تو اس پہ جو اصل میں زیادہ بات کروں تو ویڈیو چلتی نہیں، جاتی نہیں ہے. 2 دفعہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو سارا جو بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، ان کا ایجنڈا کیا سارا کچھ، اکانومی کو کنٹرول کرنا، آبادی کو کنٹرول کرنا، تو وہ مین پوائنٹ تھا. اس سے بس یہی 2 بول سکتا ہوں، کچھ اور بولا نام لیا تو ویسے ہی یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی، تو اس لیے بول نہیں سکتا میں.
تو میں نے تو صحت اس کو ختم کیسے ہو سکتا ہے اس پہ کی تھی، وہ بھی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی. تو یہ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے اب کتنے لوگ اس میں مرے ہیں، اس سے زیادہ لوگ اس سے بہت زیادہ لوگ صرف حادثے کے ذریعے مر جاتے ہیں. لیکن ہم نے جو کیونکہ مقصد کچھ اور تھا، دنیا کو ایک خوف پھیلانا تھا، تو وہ انہوں نے کیا اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. کتنے لوگوں کی اکانومی، کتنے ملکوں کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. بس اب دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے، یورپ میں، باقی ہر جو آپ نے جو سراؤنڈنگ ایریا میں نیبر کنٹریز میں دیکھ لیں. باقی امریکہ کو کتنا نقصان ہوا، کتنا بیل آؤٹ پیکیج اس نے دیا اب تک. $6 ٹریلین کے اب تک بیل آؤٹ پیکیج دیا اس نے. ٹھیک ہے. تو وہ قرضے پہ خود چل رہے ہیں وہ ملک جو ہے، اس کی اکانومی جتنی ہے اس سے زیادہ تو پہ قرضہ ہے اس وقت. تو اب لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ نوٹ چھاپ سکتے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے اوپر تو IMF کا ایجنٹ بیٹھا ہے، تو ہم تو اب ویسے بھی نوٹ نہیں چھاپ سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوں گی، تو یہاں پہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس میں کوئی اس حکومت کا صرف یہ ہے کہ ان سے گورننس نہیں ہوئی، اور انہوں نے جو چیزیں ہم کھانے پینے کی ایکسپورٹ کیا کرتے تھے وہ آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح چاہے وہ شوگر ہے یا چاہے ویٹ ہے. تو اور باقی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ملک تو ہمارا زرعی ملک ہے، بچپن سے ہم یہیں سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بہت سی چیزیں سوچنی پڑیں گی کہ یار یہ کیا مطلب ہے. ہم لوگ مشینری بھی نہیں بنا سکتے اگر سائنس کے میدانوں میں ہم اتنے آگے نہیں ہیں. آج لوگ یہ بات نہیں ہے کہ ہم آگے نہیں ہیں، ہم نے توجہ نہیں دی. جن چیزوں میں ہم نے کوشش کی ہے وہ ہم نے جب ہمارے پہ پڑتی ہے تو ہم نے جو ہے وہ اپنا، جب کرونا آیا تو ہم نے جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہے جو ہم پہلے امپورٹ کر رہے تھے اس کے بعد ہم نے خود بنانے شروع کر دیں. ٹھیک ہے. وینٹیلیٹر وغیرہ سب کچھ. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایکسپورٹ بھی کیے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے، جب ہماری ضرورت پڑتی ہے ہمیں تو ہم کام کرنے لگتے ہیں. بس یہ بات ہے. ہمیں صحیح گائیڈ لائن کرنے والا، گائیڈ لائن دینے والا، ٹھیک ہے نا، ایک جو صحیح رہنما ہوتا ہے اس طرح ہمیں جو ہے ظاہر ہے لوگ وہ ڈائریکشن لیس ہے نا اس وقت ہماری قوم، اس وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے. تو عمران خان نے جو اپنے ساتھ اصل میں جو لوگ ہیں، میں اس سے بہت زیادہ وہ مایوس ہوں، کیونکہ وہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اگر کچھ قابل ہیں تو وہ سنسیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پرابلم آ رہی ہے. باقی جو ہے بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی، بالکل نہیں ساتھ دے رہی. اور اس وقت تو خیر بہت ہی برے حالات ہیں. اس وقت IMF کا ایجنٹ اپنے ہی کام کر رہا ہے، اور روز ہمیں جو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ڈالر اوپر جائی جا رہا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوتے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور مہنگائی کو دیکھنے والا اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے مارکیٹ میں، ہر چیز کا اپنا ریٹ ہے. کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو یہ ہے. باقی مہنگائی اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کم ہو جائے گی، انٹرنیشنلی کم ہوگی تو پھر یہاں بھی کم ہو جائے گی. تو لیکن یہ ہے کہ اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اور باقی یہ نظام جو ہے عمران خان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، عمران خان کو سوچنا چاہیے، بالکل سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اب شاید اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اب ان کو جس طرح فیصل واڈا نے اس دن بات کی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر شاہد کے پروگرام میں، تو وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنا. تو میں تو یہ 3-4 نام لیتا ہوں ہمیشہ سے، شاموں قریشی، اسد عمر، اور یہ اس نے بھی، ڈاکٹر شاہد نے بھی نام لیا، مراد سعید کا لیا، اور فواد چودھری کا. اس نے نو کمنٹس کا دیا، سوائے جو ہے نا جو مراد سعید کے علاوہ، اس نے کہا جی ہمارا ورکر ہے. تو وہ سارے انہوں نے کہا پارٹی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہر ہے انہوں نے شیروانیاں اپنی سلوار لی تھی، کسی نے شیروانی بنائی تھی تو کسی نے جلدی میں جو ہے نا وہ صرف شلوار جو ہے نا وہ بنا لی تھی، پجامہ بنا لیا سر. تو اس طرح بھی تو بس یہ ہے. باقی آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس نے بھی ایسی بات کی ہے بٹوین دا لائن. تو کتنی دفعہ اپوزیشن نے جو ہے کس کا نام لیا ہے آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. -1 کی بات ہو رہی ہے، کس کا نام آتا ہے کہ بھائی اس کو بنا دو، کیوں بنا دو. ٹھیک ہے نا. وہ کیوں ایکسیپٹیبل ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو کہ پارٹی سے آئے یا ہمیشہ سے اپنی وفاداریاں بدلتے رہے ہیں، ایک پارٹی سے دوسری تیسری، وہ کیسے نظریاتی ہو سکتے ہیں. وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے مفاد کے ہوتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اتنی سی بات سمجھ آ جائے. اور
کتنے لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں پارٹی کو، اس سے پتہ چلے گا کون کتنا جو ہے وہ نظریاتی ہے اور میرے ساتھ لوائل ہے اور کون نہیں. کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. ہم تو لوگوں سے ملے بھی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. جس کے بارے میں نے کہا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، آج وہ ساری باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں. تو میں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اکثر انٹریکشن رہتی ہے، تو ان کو بھی میں کہتا ہوں. تو آج وہ سارے اب کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو کب سے کہہ رہے تھے. ایک ہمارے دوست میں ہمیں کب سے بتا رہے تھے اور وہ بالکل بات صحیح ہو رہی ہے ان کی. تو یہ بات ہے، یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی. دوسرا نظام جو ہے جس کی وجہ سے یہ بلیک میل ہوتا ہے، یہ نظام اب چلے گی نہیں. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ میں نے تو 2007 میں کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا صدارتی نظام کی طرف ہی جانا ہوگا، ہمارے ملک کے لیے وہی بہتر ہے. کیونکہ یہ اس نظام میں جب تک مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے، جب تک یہ ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہیں اگر وڈیرے چند خاندانی اوپر آتے رہے ہمیشہ، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کچھ بھی نہیں، اس ملک کا کوئی بھی مجھے برائٹ فیوچر نہیں نظر آتا اس طرح. جب تک پڑھے لکھے لوگ، مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ینگ لوگوں کو زیادہ نہیں لایا جائے گا، جو عمران خان نے کہا تھا. لیکن آخر میں عمران خان نے کہا نہیں جی میں نے بھی الیکٹیبل کی طرف جانا ہے، کیونکہ حکومت میں آؤں گا تو میں کچھ کروں گا. ابھی باقی جو لوگ آئیں گے وہ میرے نظریے کے مطابق کام کریں گے. لیکن پھر نہیں ہوا. مجھے پتا تھا آپ جس طرح سب کو پیپل پارٹی والوں کو، خاص طور پہ نون لیگ سے بھی آئے لوگ، ظاہر ہے ابھی جو چند لوگوں کے نام بھی آ گئے جو ابھی جن کی شکلیں آئی ہیں جو منحرف ارکان ہیں، لیکن زیادہ تر پیپل پارٹی والے ہیں. راجہ ریاض وغیرہ سارے، ٹھیک ہے، یہی جو پشاور والا وہ سارے، تو یہ سارے ہے تو پیپل پارٹی سے آئے ہیں. اور میں یہ ایک بات کہتا تھا کہ یہ لوگ آئے نہیں ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے اور وہیں کام ہو رہا ہے اب. ٹھیک ہے، ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سارے انہی کے بندے تھے، یہ ویسے ہی آ گئے تھے ادھر، ان کو بھیج دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں نظام جو ہے نا، اور مطلب یہی صدارتی نظام ہی سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہمارے اس کے قریب ہے جو شریعت میں ہے. ٹھیک ہے نا، جو ایک خلافت والا نظام ہے مسلمانوں کے لیے تو وہی ہے نا اصل میں. تو ابھی ترکی کا 1 سال ہی رہ گیا، اگلے سال 100 سال پورے ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو خلافت کا نظام دوبارہ نہ شروع کر دے ترکی، اور پھر وہ اس سے ڈر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی اس لیے جو ہے ہر وقت انریسٹ رہتی ہے، اور اس طرح کی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے، اس لیے ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے. پھر کوشش ہو رہی ہے انہی کے ذریعے سارا یہاں پہ اسٹیبل کرنا. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں ہر وقت جو ہے نا یہ پرابلم کریٹ کرنا اسی وجہ سے ہے تب پاکستان اپنے پیروں میں نہ کھڑے ہو. اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو حمایت کرنا، جن کے پیسے باہر ہیں ان کو پوری سپورٹ کرنا. آپ دیکھ لیں جن کے باہر لوگ بیٹھے ہیں، اور ہمارے جو ابھی یہاں سے سیاستدان باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیسے جو ہے ان کے پاس ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں بیٹھے ان کو کوئی نہیں جو ہے وہ رپورٹ کرتا. اس لیے کہ وہ ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اس لیے وہ ان کے اپنے بندے ہیں، ان کے پے رول میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ظاہر ہے وہ ہینڈلر ہیں، تو ان کو کیسے ان کے الطاف حسین کو دیکھیں، اس کو بھی کیسے جو ہے وہ کلین چٹ مل گئی. تو یہ ہے ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار ان لوگوں تو کم از کم جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کو تو ہم نے کبھی بھی نہیں جو ہے نا وہ سمجھنا کہ ہمارے لیڈر ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں. کبھی بھی ہمارے لیے جو ہمارے ویل وشر نہیں ہو سکتے، سنسیئر نہیں ہو سکتے یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہیں یہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسی سال جو ہے نا الیکشن ہوں گے، عمران خان اسمبلی ڈیزالو کر دے گا. ٹھیک ہے، آج ہی شیخ رشید نے بات کر بھی دی ہے، اور میرا خیال میں اکتوبر نومبر یا دسمبر کے تک جو ہے نا الیکشن ہو جائیں گے، اور وہ اب صدارتی نظام کے ذریعے ہوں گے، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے اب آج ایک بات کر دی ہے. اللہ کرے اب دیکھیں یہ بھی جیسے میں بات کہتا ہوں اب یہ بھی شاید پوری ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ بلیک میلنگ سسٹم نہیں چل سکتا، اس طرح ملک نہیں چل سکتا کہ ووٹ ہم لوگ دیں، پی ٹی آئی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ووٹ دیں اور کل جو ہے وہ جا کے ووٹ بیچ دیں اور حکومت گراتے ہیں. یہ تو اس طرح تو نظام چل ہی نہیں سکتا نا. تو بس یہ ہے کہ اس کو پھر وہی بات ہے کہ یہ آج کل حالات ایسے ہیں، اس لیے میں یہ ویڈیو جلدی جلدی کر رہا ہوں اپنے سارے کام چھوڑ کے. تو آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا آپ لوگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.